मुक़द्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत से सुनेंगे। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और उसके खतना कराने के 8 दिन जब पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। अंजीर मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज बहन भाइयों, हम बड़े ही बाबरकत, पुरफज़ल और खुदा के प्यारे, खुदा के चुनीदा और खुदा के पसंदीदा लोग हैं, क्योंकि आज हम खुदा का शुक्र अदा करने के लिए उसके पाक घर में जमा हुए हैं। उसकी सारी नेमतों और बरकतों का शुक्र अदा करने के लिए आए हैं। और आज हम खुदा के इस पाक घर में मौजूद हैं और खुदा के इस घर से नए साल का आगाज करते हैं। तो आए भरपूर तालियों में और खुदा की सारी बख्शिशों के लिए उसका शुक्र अदा करते हुए आज उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अजीज मोमिनीन, खुश होना और खुशी करना वाजिब है। मैंने कहा कि खुश होना और खुशी करना वाजिब है क्योंकि खुदा ने हमें सलामती अता की है, खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा ने हमारी औलाद को बढ़ाया है, खुदा ने हमारे घरानों को बढ़ाया है, खुदा ने हमें खानदानी तौर पर बरकत दी है, बरादरी के तौर पर बरकत दी है, कलीसियाई तौर पर बरकत दी है। और इसीलिए हम खुदा के पाक घर में जमा हैं ताकि आज खुदा के इस पाक घर से नए साल का आगाज करें, खुदा के हुजूर झुकने से अपने नए साल का आगाज करें और खुदा के को मुबारक कहने से हम जो है वो अपने साल का आगाज करें।
اسی لیے میں نے کہا کہ خوش ہونا اور خوشی کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ برکت مجھے اور آپ سب کو عطا کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے گھرانوں، اپنے خاندانوں، اپنے رشتہ داروں کی زندگیوں پر دھیان و بیان کریں تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ فضل، یہ برکت خدا نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے کہ ہم نئے سال میں قدم مارے، نئے سال کا آغاز کریں، نئے سال کو خوش آمدید کہیں۔ تو جو 2024واں سال ہے، اس لیے اس برکت کے لیے بھی بھرپور تالیوں میں خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج پوری دنیا میں خدا کے حضور شکر گزاری کی عبادت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ شکر گزاری گزرے ہوئے سال کی اور شکر گزاری آنے والے سال کی۔ کہا جاتا ہے کہ شکر گزاری دل کی یادگاری ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی گھرانے، جتنے بھی لوگ آج خداوند کے گھر میں آئے ہیں، خدا کی نعمتوں کو یاد کیا ہے، خدا کی برکتوں کو یاد کیا ہے کہ جو خدا نے آپ کو گزرے ہوئے سال میں عطا کی، اور آئندہ مزید خدا سے برکت پانے کے لیے، فضل پانے کے لیے اس کے پاک گھر میں آئے ہیں، تاکہ وہ اپنی رحمتوں کے دھارے، اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنی بخشوں کے دروازے ہمیشہ ہمارے گھرانوں کے لیے کھولے رکھیں گے، تاکہ آئندہ سال بھی ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ عزیز مومنین، آج پوری دنیا میں جیسے ہم نئے سال کی عبادت کرتے ہیں، شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں، تو آج پوری دنیا میں مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید منائی جاتی ہے، کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ تو آئے مقدسہ مریم کی پاک ذات کے لیے بھی خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں بھرپور تالیوں میں، کہ جس کی بدولت ہمیں نجات کا پانی، زندگی کا پانی یسوع المسیح جو ہے وہ ملا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جنوں رب نے پاک بنایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، رب جندے تے کرم کمایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، رب پستی تو جنوں اٹھایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، تے جندے جندے کول فرشتہ آیا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، جن نے کلمہ پیٹ چھپایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، جن نے یسوع دودھ پلایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، تے جن نے یوحنا نو بدن چ نچایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، جن نے عرش تے ڈیرا لایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، جنوں سورج نے آپ لکایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، چند پیرا تھلے جتے آیا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی، تے 12 تاریاں دا تاج جن نے سر تے پایا ہوئے اُنی شان دسو کی ہوئے گی۔ بولو ماں مقدسہ مریم کی، بولو ماں مقدسہ مریم کی۔ عزیز مومنین، میں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ مقدسہ مریم کو بہت سارے القابات دیے جاتے ہیں، مقدسہ مریم کی بہت ساری عیدیں منائی جاتی ہیں، لیکن یہ عید سب عیدوں میں سے
اول درجہ رکھتی ہے کیونکہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ اور عزیز مومنین، مقدسہ مریم، میں نے کہا کہ تمام القابات میں سے، تمام ناموں میں سے جو نام مقدسہ مریم کو دیے گئے ہیں کہ وہ پناہ گناہگاروں کی ہے، تسلی دلگیروں کی ہے، ملکہ فرشتوں کی ہے، اور ان تمام اور القابات میں سے یہ لقب، یہ نام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور عزیز مومنین، اس عید کو کیسے منظر عام پر لایا گیا، کیسے یہ عید جو ہے وہ منظر عام پر آئی، اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 431 میں افسس کے مقام پر ایک کونسل ہوئی، ایک جو ہے وہ میٹنگ بلائی گئی جہاں دنیا کے تمام مفکرین اور علم الہیات کے ماہر جو ہیں وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور بات کس پر ہوئی ہے، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک بدعت جو ہے وہ رونما ہوئی۔ بدعت کیا ہے؟ کہ ایسی تعلیم، ایسے الفاظ، ایسی بات جو ایمانداروں کو ایمان سے پھیر دے، دور لے جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ بدعت جو ہے وہ رونما ہوئی کہ یسوع خدا نہیں، یسوع خدا نہیں، یسوع جو ہے وہ صرف انسان ہے، اور اگر انسان نہیں تو پھر خدا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ یا تو کامل خدا ہو سکتا ہے یا کامل انسان ہو سکتا ہے۔ تو کلیسیا کے مفکرین نے، الہیات کے جو ماہر تھے، انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ یسوع کامل خدا ہے، کیونکہ وہ پاک تثلیث کا دوسرا شخص ہے۔ اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایک ہی خدا پر، جس میں 3 شخص پائے جاتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور خداوند یسوع مسیح جو پاک تثلیث کا دوسرا شخص ہے، جو کامل خدا ہے، تو مقدسہ مریم اس خدا کی ماں ہے۔ اور اس تعلیم کو، اس لقب کو جو ہے وہ واضح کیا گیا کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ اور یونانی میں اسے کہا جاتا ہے تھیوٹوکس، اور اس کا مطلب ہے دا مدر آف گاڈ، یا خدا کی ماں، دا بیرر آف گاڈ، خدا کو اٹھانے والی، خدا کو جنم دینے والی۔ اور عزیز مومنین، اور اس میں مقدسہ مریم جو ہے وہ مرکز نہیں، مرکز کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح جو ہماری نجات ہے، اور مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کو اس دھرتی پر لانے کا جو ہے وہ وسیلہ بنی۔ اور عزیز مومنین، ہم نے آج کی دوسری تلاوت میں بھی سنا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ اور عزیز مومنین، وہ عورت جو ہے وہ مقدسہ مریم ہے۔ یہاں پر خدا صرف مقدسہ مریم سے کلام ہی نہیں کرتا، بلکہ کلام اور کلمہ ہی اس کو سپورٹ کر دیتا ہے۔ نبیوں پیغمبروں نے خدا کا کلام سنایا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچایا ہے، لیکن مقدسہ مریم نے ہمیں خدا کا کلمہ دکھایا ہے، جسے ہم چھو سکتے ہیں، جسے دیکھ سکتے ہیں، جس سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اور عزیز مومنین، جو صرف سنائی نہیں دیتا بلکہ اب دکھائی بھی دیتا ہے۔
جو صرف وجود ہی رکھتا بلکہ معنی بھی رکھتا ہے، جو صرف زندگی ہی نہیں دیتا بلکہ کثرت کی زندگی دیتا ہے، جو چشموں سے پلاتا ہی نہیں بلکہ زندگی کا پانی دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، مریم دا چھے کر سہارا نہ ملتا تے بخشش دا کوئی ہیلا نہ رہتا، تردی تے امبر بھی نیلا نہ رہتا، یعقوب دا کوئی قبیلہ نہ رہتا، مریم کے کلمے نو بکل نہ دیتی تے آدم دا دنیا تے نیلا نہ رہتا۔ عزیز مومنین، اس کے علاوہ ہمیں بائبل مقدس میں اس بات کی آگاہی ہوتی ہے، اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ جب خدا کے فرشتے نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا، سلام کیا، تو مقدسہ مریم جلدی سے کوہستان میں یہودا کے شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں جا کر الزبات اپنی بہن کو سلام کیا، اور جیسے ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو وہ روح القدس سے بھر گئی اور پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے؟ اور الزبات اس بات کا اقرار کرتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، بولو خداوند یسوع مسیح کی، بولو ماں مقدسہ مریم کی۔ عزیز مومنین، آج جب ہم مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید مناتے ہیں تو عزیز مومنین، آج مقدسہ مریم ہماری مدد کرتی ہے اور ہم سے یہ بنتی کرتی ہے، ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جو کچھ تم سے یسوع کہتا ہے وہ کرو۔ اور عزیز مومنین، آج مقدسہ مریم ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ماں کی جانب بڑھیں، ماں کی مانند دیکھیں، ماں کی مانند دیکھ کر یسوع کی جانب بڑھیں۔ اور عزیز مومنین، ماں کی یہ خواہش نہیں کہ ہم اس کی جانب جائیں، ماں کی یہ خواہش ہے کہ ہم یسوع کی جانب بڑھیں، مریم کی مانند یسوع کی جانب، کہ ہم مقدسہ مریم جیسی حلیمی، مقدسہ مریم جیسی فروتنی، مقدسہ مریم جیسی عاجزی اپناتے ہوئے خدا کے منصوبوں پر لبیک کہتے ہوئے کہ اے خداوند دیکھ میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ عزیز مومنین، آج کا یہ نطوری کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مقدسہ مریم کی مانند بن کر یسوع کی جانب بڑھیں۔ اور ہم نے جانا کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس بیٹا ہے، اور بیٹا کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے۔ اور اسی لیے خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ آئیں مقدسہ مریم کی مانند بن کر یسوع کی جانب بڑھیں اور اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے خدا سے برکت اور فضل جو ہے وہ حاصل کریں۔ میری دعا ہے کہ مقدسہ مریم کماری ہمیشہ ہمارے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے سفارشیں کرتی رہے اور ہم خدا سے برکت پاتے رہیں۔ مسیح خدا کی وسیلہ سے آمین۔